نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سورہ فاطر کا اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے فضائل اور مقام کے بارے میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک دو دن پہلے سوات کے اندر جو ہے کہ واقعہ جو ہے رونما ہوا ہے، ایک قاری صاحب نے ایک معصوم جان ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کے اوپر تشدد کر کے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے اور اس معصوم جان کو اس نے ضائع کیا ہے۔ اس پر نہایت جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ تو اس نے اس کے اوپر جو ظلم کیا اور اس معصوم جان کو ضائع کر کے انہوں نے یعنی ان کے والدین کو جو دکھ پہنچایا ہے اور بلکہ پورے انسانوں کو جو دکھ پہنچایا ہے، یعنی ان کے لواحقین کے ساتھ جو اس نے دشمنی نبھائی ہے، اس سے کئی دگنا دشمنی جو ہے اس نے اہل مدارس اور علماء کے ساتھ یعنی نبھائی ہے، کیونکہ اس نے اس کردار کے ساتھ، اس ظلم و تشدد کے ساتھ، اس درندیت کے ساتھ اس نے تمام مدارس کو بدنام کیا ہے اور تمام اہل علم کو اس نے بدنام کیا ہے، اور اسلام کے قلوں کو اس نے بدنام کیا ہے، اور اسلام کے محافظوں کو اس نے، قرآن کے محافظوں کو اس نے بدنام کر لیا ہے، اور پوری دنیا کے اہل باطل کے لیے اس نے ایک غلط میسج دیا ہے۔ اس لیے ہم پرزور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی مطلب مولوی یا کوئی بھی اس طرح کا قاری یعنی اس طرح کوئی مطلب تشدد پر اترائے تو اس کو کڑی سزا دیا جائے، لیکن مدرسے کو اور اہل مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو اس مدارس ہیں اور جو علماء ہیں یہ اسلام کے اور امت کے محسن ہیں۔ اب جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، انہوں نے جامعہ فاروقیہ سے پڑھا، ایک دو اور مدرسوں میں بھی یعنی پہلے پڑھا ہے، اور میں نے بھی 3-4 مدرسوں میں پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے یہ جو مولانا عباس غازی صاحب ہیں، انہوں نے علامہ بنوری ٹول میں پڑھا۔ تو یہ جو ہم نے مدارس میں پڑھے ہیں، اب یہ جو ایک ابھی مولانا حنیف جالندری صاحب نے ایک بیان دی تھی کہ یعنی اس عالم نے جو کیا ہے یا اس قاری نے جو کیا ہے یعنی بہت جو ہے کیا نام ہے یعنی برا کیا ہے اور اس نے زیادتی کی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن وہ مدرسہ تو ہمارے یعنی بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہے، اور لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ مدرسے جو ہے نا لاوارث ہیں، ہم اس کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے اس مدرسے کو مطلب بند کر دیا ہے، سٹے کر دیا ہے۔ 300 بچے ادھر پڑھ رہے تھے، ان کو گھروں میں بیچ کر اس کو تالے لگا دیے ہیں۔ تو نیچے جو اس بیان کے نیچے جو کمنٹ چل رہے تھے، اور ان کمنٹوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی اس مدرسے کو بند کر دی، سارا مدارس کو بند کر دیا جائے، ان پر بلڈوزر چلا دیا جائے، یا ان کو سکونوں میں تبدیل کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ کیا نام ہے ان کو سب کو مولویوں کو ذبح کر دیا جائے، یعنی سارے منفی جو ہے نا کمنٹ ہے اور پروپیگنڈا اور اتنا کیا جا رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ اس ملک میں سارے یہودی رہتے ہیں یا عیسائی رہتے ہیں، یا اس پورے ملک میں جو ہیں کوئی ہندو رہتے ہیں، کہ مسلمان یہاں کوئی نہیں رہتا۔ سمجھ میں آ جی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ اب میں نے سب سے پہلے جامعہ امام ابو حنیفہ کراچی محمد علی سوسائٹی میں پڑھا۔ میں جتنا بچہ تھا میں مدرسے میں گیا، تو ظاہر بات ہے مدرسے میں مطلب اساتذہ تو تقریباً 25-30 اساتذہ تھے، لیکن ہمیں پڑھانے والے یعنی ایک سال جو ہے نا کچھ اور پڑھاتے، اگلے سال کچھ اور پڑھاتے، اگلے سال کچھ اور پڑھاتے، تو 30 کے قریب اس مدرسے میں ہمارے استاد تھے۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کہ وہ استاد، سمجھ میں آئے جی، وہ استاد کہ وہ ہمیں اپنے والدین سے زیادہ محترم لگتے تھے، وہ اپنے والدین سے زیادہ ہمیں محترم لگتے تھے، کیوں کہ انہوں نے ہمیں
جو ہیں وہ ہمیں کپڑے بھی دیتے تھے، وہ ہمیں روٹیاں بھی دیتے تھے، وہ ہمیں رہائش بھی دیتے تھے، وہ ہمارے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے، اور پڑھاتے ہوئے جو ہے کیا نام ہے پیار محبت کے ساتھ اس لہجے کے ساتھ پڑھاتے تھے کہ ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے کوئی پرائے لوگ ہیں. سمجھ میں آئی. اور جو محتمم صاحب تھے، ابھی میں اسی رمضان میں ان سے ملنے کے لیے گیا، وہ فراش پر تھے، بستر پر تھے، تو میں جب اس نے پہچانا نہیں، لیکن جب ان کے بیٹے نے میرا تعارف کرایا تو یقین جانے وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن بڑا زور لگایا اس نے کہ اٹھوں تو اس کے گلے لگوں. سمجھ میں آج اٹھ نہیں سک رہا تھا، وہ نیچے فراش پہ تھا، بستر پہ تھا، بیمار تھے، لیکن اٹھا اور جو ہے کہ اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اس کو بٹھایا اور بڑا رویا. سمجھ میں آئی. اور میں بھی جو ہے کیا نام ہے میرے بھی بڑا پرانی یادیں. تو بھائی وہ محتمم صاحب کہ ایک آدمی اپنے گھر میں 4 بچوں کو نہیں پال سکتا، 10 بچوں کو نہیں پال سکتا، وہ محتمم صاحب جو ہے نا لوگوں سے مانگ مانگ کے لا کے جو ہے کیا نام ہے پرایوں کے بچوں کو کھلاتا ہے یار، پرائے کے بچوں کو دوائیاں دیتا ہے یار، اور برائیوں کے بچوں کو جو ہے کیا نام ہے روٹی دیتا ہے یار. سمجھ میں آئی. اور پھر وظیفے، ہمارے وظیفے مقرر تھے کلاسوں کے حساب سے. جو ہم سے چھوٹی کلاس تو اس وقت 1994 میں 30 روپے ہمیں جو ہے نا منتھلی ملتے تھے. اوپر والی کلاس کو جو ہے نا 50، اس سے اوپر والی 60، اوپر سے اوپر 100، 150 تک بھی جو ہے نا بڑی کلاسوں کو. سمجھ میں آئی. کیونکہ بڑے طلباء کی ضروریات زیادہ ہوتے تھے. سمجھ میں. تو وظائف تک دیتے، کپڑوں تک دیتے، روٹی تک دیتے، اور پھر راستوں میں گزرتے بس جو ہے نا سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہیں ہوٹل کے پاس چائے پلاتے. سمجھ میں آئی. تو یقین جانے جس مدرسے میں بھی ہم نے پڑھا، ہم نے کوئی ایسی منکر چیز ہم نے نہیں دیکھا، یا کسی استاد سے کوئی ایسی مطلب کسی استاد کی کوئی ایسی سوچ ہم نے دماغ میں نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد منہاج الشریعہ میں نے پڑھا، وہاں تقریباً 95 استاد تھے. سمجھ میں آئی. مختلف کلاسوں میں استاد بدلتے رہے، وہ سارا ہمارے استاد تھے، لیکن وہ استاد ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہمیں یعنی اچھے لگتے تھے، اور وہ ہمارے اپنی اولادوں سے بھی زیادہ ہمارا خیال رکھتے تھے. اس کے بعد یہ لوگ آپ بھی گواہی دیں کہ آپ لوگوں کو جن استادوں نے پڑھایا کیا آپ کو اپنے والدین کی طرح لگیں وہ؟ بالکل. جو ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی ہے، جو ہمارے سروں پر اپنے دست شفقت رکھے ہے، اور جو ہمارے دوسرے ضروریات کے حوالے سے ہمارا خیال رکھا ہے، یقیناً جو ہم نے اپنے والدین سے ایسے نہیں دیکھا ہے. ہمارا یہ بہت مولانا عباس صاحب، آپ نے استادوں کو کس طرح پایا؟ ہمارے مدرسے میں کل 400 کے قریب اس وقت اساتذہ تھے. 400 کے قریب اساتذہ تھے. 400 اساتذہ ایسے تھے کہ جیسے گھروں میں بڑے بھائی نہیں ہوتے، چھوٹوں کو ایسے جو شفقت دے دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ کیا ہے پیار محبت میں، ہر کام میں، ہر چیز کو ہمارے رہنمائی کے ساتھ وہ کرتے تھے. کبھی بھی ان کی طرف سے ہمارے لیے یعنی کوئی مار پٹائی کی صورت کوئی پیش نہیں آئی ہے الحمدللہ. دیکھیں آپ پوری دنیا کے علماء سے پوچھ لیں. سمجھ میں جی. پوری دنیا کے علماء جو ہم اپنے استادوں کو اپنے والدین کی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ پوری دنیا کے علماء اپنے شاگردوں کو اپنی اولادوں کی طرح سمجھتے ہیں. آپ ان بچوں سے یہ سال اپنے بچوں والدین سے دور بیٹھے ہیں. اب یہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتے ہیں. سمجھ میں آ جی. اور اس کے بعد یہ بچے دیکھو، تو اب یہ ہے کہ ان کو کوئی دنیا کا فکر نہیں ہے. اور یقین جانے جب یہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ لوگ محلے والے دیکھیں ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کتنا باغ دوڑ کرتے ہیں. سمجھ میں آ جی. اگلی بات جو میں آپ کو بتا دوں، تو جو لوگ جو ہے نا اس طرح پروپیگنڈے بھی کریں، پھر ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، پھر ان کے پیچھے جمعے بھی پڑھیں، پھر ان سے نکاحیں بھی پڑھا لیں، پھر ان سے اپنے جنازے بھی پڑھا لیں، نہ پڑھائیں نہ پھر لے جا کے دفن کریں. کیونکہ یہ جو مدرسے کے بچے ہیں، یہ مدرسے کے جو استاد ہیں، یہی تو تمہیں جو ہے کیا نام ہے نمازیں پڑھا رہے ہیں، یہی تو تمہیں جو ہے کیا نام ہے کہ جمعے پڑھا رہے ہیں، یہی تو تمہارے جنازے پڑھا رہے ہیں، اور یہی تو جو ہے کیا نام ہے تمہارے نکاحیں پڑھا رہے ہیں، اور یہی تو تمہیں جو ہے نا مرنے جینے پر تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو پھر کیوں ان سے دعائیں کراتے ہیں؟ لے جا کے ایسے دفن کر دیں بغیر نکاح کے پھرتے رہے. سمجھ میں آ جی. اور ان سب سے بیلوس خدمت لینے کے بعد 15,000 14,000 10,000 روپے کے اوپر یہ کام کرتے ہیں. سمجھ میں آ جی. اور پھر اس کے بعد جا کر جو ہے پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. تو میں یہ جو مدارس کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف شدید قسم کی مذمت کرتا ہوں. جہاں تک اس طرح کی کوئی گندی مچھلی ہوتی ہے جو پورا تالاب کو خراب کرتا ہے تو اس کے حق میں ہم نہیں ہیں. اس کو سخت قسم کی سزا دینا چاہیے. وہ کیونکہ انسانیت کے ساتھ بھی یعنی دشمنی کرتے ہیں اور اہل مدارس علماء کے ساتھ بھی یعنی دشمنی کرتے ہیں، جبکہ علماء اور مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں اور اسلام کے محافظ ہیں. اور اس جو ہے نا اسلام اور انہی کی وجہ سے پوری دنیا بھی قائم ہے. اگر یہ نہ ہوتے
تو دنیا ایک منٹ کے لیے بھی یہ قائم نہ رہتی، قیامت آ جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔